میں ہوں رابعہ الربا، اور آج جس افسوسناک موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہجرے میں پیش آنے والا جنونیت کا واقعہ، جنونی اذہان کا واقعہ، شدت پسندی کا واقعہ۔ ہم اتنے مفلوج ذہن ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم ہر چیز کو مذہب کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ ہمیں ہر واقعہ، ہر چیز، ہر مقام پہ مذہب ہی نظر آتا ہے۔ معاشرت کو ہم مائنس کر چکے ہیں۔ مذہب نے ہماری معاشرت کو تباہ کیا ہے۔ اس مذہبی جنون کی نفسیات نے معاشرت میں تباہی مچا دی ہے۔ اس خاتون کو وہی سہنا پڑا جو عام طور پہ مذہبی جنونیوں کی طرف سے سہنا پڑتا ہے، سر تن سے جدا۔ وہ بھائی اپنا کر لیں جو کام ہی نہیں کرتا، جس میں دماغ ہی نہیں ہے۔ دماغ ہوتا تو سب سے پہلے آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا کہ اس کے لباس پہ کیا لکھا ہے۔ یہ لفظ تو قرآن میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ تو لفظ حلوہ لکھا ہوا ہے جو عربی برانڈ شاک کی ایک بایا ہے، ایک اس پہ یہ مختلف رنگوں میں یہ کیلیگرافی کی گئی ہے اور سعودی عرب میں پہنا جاتا ہے۔ یہاں پہنا گیا تو کیا ہوا؟ مگر ہجوم کی ایک نفسیات ہے، جذبات کی ایک نفسیات ہے جو ہمیں ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ محترمہ شہر بانو جو اس علاقے کی پولیس آفیسر تھیں، انہوں نے بہت طریقے سے اس واقعے کو ہینڈل کیا، ورنہ جس قدر جنون تھا یہ کہیں نہ کہیں اسی منطقی انجام پہ پہنچتا جہاں باقی واقعات پہنچے تھے۔ اب تو ان مذہبی جنونیوں سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ جو اسٹائلش کپڑے پہننے والوں کو ہمیشہ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ اجی اس سے تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو بھیا آپ کو دوسروں کی نمازوں سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ اپنی پڑھیے۔ اسلام نے منع کیا ہے، اس مذہب نے منع کیا ہے دوسروں کی زندگیوں میں دخل مت دیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کسی کے گھر پہ 3 بار دستک دیں، دروازہ نہ کھولے تو بنا گلا شکوہ لوٹ جائیں۔ اسی طرح کسی کے ذہن پہ 3 بار دستک دیں، نہیں کھلتا لوٹ جائیے۔ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام اگر آپ کو لگتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ صحیح کرنا ہے، ایک دفعہ کہیے اور پلٹ جائیے۔ تو خوفزدہ رہیے، ڈر کے رہیے۔ مذہبی جنونی لوگوں سے ہم تو ویسے ہی بھاگتے ہیں، مگر دیکھیے کہ ہوا کیا ہے، بول کیا رہے تھے، زبان کیا تھی، اسی سے ان کے ذہن کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ کیا تھا۔ پر ان کو علم ہی نہیں ہے کہ کس بھاؤ ان کے والدین یہ ذہن بیچ چکے ہیں، کب بیچ چکے ہیں۔ یہ سب نوجوان بچے تھے، ادھیر عمر کے مرد تھے جنہوں نے اس ہجوم کو اکٹھا کیا۔ ان کے والدین تو کسی انقلاب میں پوری کی پوری سوچ اور پوری کی پوری اولاد اور پوری کی پوری نسل فروخت کر چکے تھے تاکہ یہ گندا نظام چلتا رہے جو چل رہا ہے۔ تو افسوس اس واقعے سے زیادہ ان والدین کی سوچ پہ ہے جو چند دھیلوں کے عوض اپنی اولادیں بیچ چکے ہیں۔ تو بس اتنا ہی ہے کہ ہمیں اب خود مذہبی جنونی لوگوں سے دور رہنا ہے، ورنہ یہ تو جتھوں کی صورت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے بولا کہ میں آپ کو بھوکا لے کر دیتا ہوں، اسے ہم اتارے اتنی محنت اتاروں، یہ بھی کہتا نہیں تو میں نے اسے گولی مار نہیں تھی، میں نے اسے گولی مار نہیں۔ یہ اس عورت نے قرآن کو جان بوجھ کے یہ جھوٹ بول رہا ہے، مانتی ہی پاپا مار ہے نا، ایک سال سے ہم لوگ ادھر DSP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ ایک سال سے ہم لوگ ادھر DSP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں،
किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। Não,